لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين وأولاده المعصومين المنتخبين المنتجبين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين وطه وياسين، محبوب رب المغربين والمشرقين جد الحسن والحسين، مولانا وسيدنا ونبينا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم ومصائبهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. آمين يا رب العالمين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: فاطمة بضعة مني من آذاها فقد آذاني. صلوات على محمد وعلى عزیزان گرامی قدر، محترم اور معزز سامعین کرام، سوگواران شہزادی زہرا سلام اللہ علیہا، اس وقت کئی امتحان مجھے دینے ہیں ایک ساتھ. ایک تو اول زوال ہے، غالباً ظہر کا وقت ہو گیا ہے، اذان دینے گئے نا. تو مسئلہ یہ ہے کہ اگر پیش خانی و سلسلہ ذمہ ماشاءاللہ رہتا ہے تو ترکیب یہ بنا لیجئے کہ صاحب اذان تک پیش خانی ہو جائے، پھر نماز پڑھی جائے، پھر سوز ہو، پھر مجلس شروع ہو جائے، تو وہ ٹکراؤ کی صورت نہ پیدا ہونے پائے. اب اتنے لوگ یہاں بیٹھے ہوں گے، ایک بندہ وہاں اذان دے رہا ہوگا، تو وہاں کی مسجد سے بھی آواز آئے گی حی علی خیر العمل، اور ہم یہاں بیٹھے رہیں گے. تو بہرحال یہ آزمائش در آزمائش ہے. پتہ نہیں کیا ہے کہ ہماری قوم نے طے کر لیا ہے کہ نماز اور مجلس میں سمجھوتا نہیں ہونے دیں گے، یہ ٹکراؤ پیدا ہی رکھیں گے. بہرحال میری گزارش اور اپیل ہے، بہرحال ممبر پہ آئی گیا ہوں، ابھی اتر جاؤں 5 منٹ کے اندر. کہ صاحب اتنی دور سے آئے تھے، پڑھا ہی کیا؟ پڑھتا ہوں تو آپ ہی دیکھیں صاحب کیسے مولوی صاحب ہیں، پگڑی پہنے ہوئے ہیں، نماز ٹائم مجلس پڑھ رہے ہیں. تو ہر دو جہت سے حملہ ہمارے اوپر ہونا ہے، تو سارے تیر ہماری طرف آنے والے ہیں. بہرحال کیونکہ شہزادی کا تذکرے کا مسئلہ ہے اور معاملہ شہزادی کے حوالے، ایام عزائے فاطمیہ سلام اللہ علیہا کے عنوان سے مجلسیں. یہاں پہ بھی ایک بات بہرحال قابل غور اور قابل توجہ ہے کہ بعض اوقات ہم لوگ شاید متوجہ نہیں ہوتے، لہٰذا ایام فاطمی کہہ جاتے ہیں. صراحتاً لفظ عزا استعمال کرنے میں قباحت تو میرے خیال سے نہیں ہے. یہ عزائے شہزادی زہرا سلام اللہ علیہا کے دن ہے، اور اس منبر سے بارگاہ رب میں دعا یہی ہے کہ اگر ہم شہزادی کونین سلام اللہ علیہا کا تذکرہ کر رہے ہیں تو خدا شہزادی کے صدقے میں ہم سب کو قانون الہی پر مضبوطی کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے.
کیونکہ اگر ہم محسوس کریں تو ساری زحمتیں، ساری مشقتیں، سارے مصائب و آلام، ساری اذیتیں جو اہل بیت نے برداشت کی ہیں، اس کے پیچھے صرف ایک ہی مقصد ہے، خدا کی وحدانیت سلامت رہے، قانون الہی محفوظ رہے، جو شریعت پیغمبر اسلام لے کر کے آئے تھے وہ شریعت سلامت رہے، ان قوانین پر کوئی حرف نہ آنے پائے۔ اور اسی لیے میں کہنا چاہوں گا، اگر ہم انہی کا تذکرہ کرنے بیٹھیں اور اسی قانون کے مقابل میں بیٹھ جائیں تو کہیں نہ کہیں بہرحال کچھ ایسا لگتا ہے کہ جو نہیں ہونا چاہیے۔ ایک طریقہ بہتر ہو سکتا ہے، ایک راستہ آسان ہے، اگر راستہ حل ہے تو ہمیں حل اختیار کرنا چاہیے۔ اور بار بار ماشاءاللہ بڑی تاکید سے مجلس ہو رہی ہے، اندر آ جائیے، اندر آ جائیے۔ آپ دیکھ ہی رہے ہیں لوگ کتنے اندر ہیں کتنے باہر ہیں، مجھے کہنا تو نہیں چاہیے، مگر ہاں جو بات میرے ذہن میں آئی، اجازت ہو تو کہہ دوں کہ یا تو خدا جتنے ماشاءاللہ مومنین ہیں آپ کے اس رسول پور میں، سب کو پڑھنا آ جائے کچھ نہ کچھ سوسخانی پیشخانی ممبر پہ پڑھنا ہو تو پڑھنے والا اندر آ کے بیٹھ جاتا ہے۔ اب یہ الگ بات ہے پڑھنے کے بعد چلا جاتا ہے، وہ الگ مسئلہ ہے، اور پڑھنے کے ٹائم آ جاتا ہے، سب پڑھنے آ جائے، شاید لیے پڑھنے کے لیے حاضر ہو جائیں لوگ۔ اور دوسری بات، بڑا اچھا سا مرثیہ پڑھا جا رہا تھا کہ ایک قدم خلد کے لیے فاصلہ باقی ہے، صاحب ایک قدم رکھیں اور خلد میں داخل ہو جائیں آپ۔ دیکھیں یہ باتیں تمیزاً عرض کر رہا ہوں، اب بات پہ آتا ہوں انشاءاللہ۔ خلد، فرش ازا، یہ اپنے اپنے نظریے کی بات ہے، یہ سوچ کی بات ہے۔ اب سوچ کی بات کا ہی سارا مسئلہ ہے۔ کچھ لوگوں نے سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کا بھیجا ہوا رسول سمجھا اور تمام نبیوں کا سردار مانا، ان کے ہر قول کو وحی کے مطابق سمجھا، ان کے ہر فعل پر وحی الہی کا پہرا مانا، اور یہ عقیدہ بنا لیا کہ سرکار جو کہتے ہیں وہ مرضی الہی سے کہتے ہیں، جو کرتے ہیں حکم خدا سے کرتے ہیں، وہ اپنی مرضی سے کچھ نہیں کرتے، اپنی مرضی سے کچھ نہیں کہتے۔ ایک سوچ تو یہ ہے۔ اسی کے مقابلے ایک دوسری سوچ یہ ہے کہ نہیں صاحب، یہ عبداللہ کا یتیم بیٹا ہے، اور اس کے علاوہ ہمارے جیسا بشر ہے۔ ہاں ٹھیک ہے، وہ 40 سال کے بعد رسول بنا دیا گیا ہے، مگر ایسا تو کچھ نہیں ہے کہ صاحب کیا وہ کچھ غلطی نہیں کر سکتے، وہ بھی ہمارے جیسے ہی انسان تو ہیں، وہ ہماری طرح ہی چلتے پھرتے ہیں، ہماری طرح کھاتے پیتے ہیں، غلطی بھی کر سکتے ہیں۔ ذات ایک ہی ہے، نظریے دو ہیں۔ ذات ایک ہے، نظریے دو ہیں، سوچ دو ہے، فکریں دو ہیں، اسی ایک ذات کے حوالے سے۔ بس وہی کیفیت اس فرش ازا کی بھی ہے۔ فرش ایک ہی ہے، ازا خانہ ایک ہی ہے۔ کچھ کا نظریہ ہے صاحب کہ یہ ازا خانہ جو فرش ازا ہے مثل خلد ہے، آ گئے گویا جنت میں بیٹھے ہوئے ہیں، کیونکہ یہاں جنت کے مالکہ بیٹھی ہوئی ہیں، جنت کے سردار بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایک نظریہ یہ ہے۔ دوسرا نظریہ ہمارا چھوڑو یار، کس نے کہا ہے خلد ہے؟ لکڑیوں کا بنا امام بارگاہ ہے، اینٹوں کا بنا ہوا ہے، ٹھیک ہے، جو آیا آیا، نہیں آیا نہیں آیا، کون سی بڑی بات ہے؟ یہ دو اسی ازا خانہ دو نظریے ہیں، یہ غیروں کے ہمارے اپنے نظریات ہیں۔ کیونکہ اگر ہر ایک کا نظریہ ہو جائے صاحب کی فرش ازا خلد ہی ہے، تو خلد کی تمنا تو سب کو ہوتی ہے صاحب، پھر بلانا کیوں پڑے کسی کو کہ آئیے؟ پھر تو لوگ لائن میں لگے صاحب جلدی ہماری انٹری مل جائے۔ اگر سب کے نظریے میں فرش ازا خلد ہو جائے تو بلانا ہی نہ پڑے سرکار، وہاں تو لائن لگی ہے صاحب، ہمیں کسی طرح خلد میں انٹری مل جائے، ہر آدمی لگا ہے صف میں صاحب ہمیں موقع مل جائے، خلد کے لیے ساری زحمتیں اٹھائی جا رہی ہیں۔ تو اس کا معنی ہے کہیں نہ کہیں نظریے میں خلل ہے، اور نظریات مختلف ہو سکتے ہیں، اس میں کوئی زبردستی بھی نہیں ہے کہ ہم ڈنڈا مار کے منوائیں گے صاحب آپ خود مانیے۔ اب یہ اپنے اپنے احساس کی بات ہے۔ کسی کو پہلوے رسالت میں بیٹھ کر کے عرفان خدا ہو رہا تھا، اور وہاں بیٹھے بیٹھے ہی وہ سارے فیصلے سنا دیا کرتے تھے،
اتنا وعدہ شعور پہلو میں بیٹھے ہوئے تھے، اندازہ ہو گیا، عرفان رب حاصل ہو رہا تھا۔ ایک واقعہ آپ کو یاد ہوگا، جنگ کی بات تھی، جو مجھے خبر پہلے دے گا اسے جنت کی بشارت ہے۔ کس نے کہا تھا؟ سرکار نے کہا تھا نا۔ وہیں ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے دو طرح کے تھے کہ نہیں تھے؟ کچھ دوڑ کے میدان تک چلے گئے، کچھ وہیں بیٹھے رہ گئے۔ بات کیا تھی؟ جو مجھے فتح کی خبر پہلے دے گا جنت بشارت اس کے لیے ہو جائے گی۔ یہ دو طرح کا عمل کیوں ہوا؟ کچھ گئے اور کچھ بیٹھے کیوں رہے؟ جن افراد کو اس میدان میں لڑنے والے سے یہاں بیٹھنے والے کے روحانی رشتے کا علم نہیں تھا، وہ میدان جنگ میں منظر دیکھنے چلے گئے تھے، ہم آ کر کے بتائیں گے۔ مگر جنہیں پہلو نبی میں بیٹھ کر کے ان دونوں ٹکڑوں کے رشتے کا علم ہو چکا تھا، وہ میدان میں نہیں گئے، وہ یہیں بیٹھے رہے۔ انہیں پتا تھا وہ جیتے گا، مسکراہٹ یہاں دکھائی دے گی۔ صلوات پڑھے محمد و آل۔ تو بات نظریے کی ہے، ایک ہی ذات ہے، ایک ہی جگہ ہے، ایک ہی بزم ہے۔ ہر دور میں نظریات دو رہے ہیں، سوچ دو رہی ہے، فکریں دو رہی ہیں۔ میں اپنی بات تک آ جاؤں، نظریہ صرف یہی تو ہے نا۔ ایک نظریہ تھا حضور یعنی سید الانبیاء، حضور یعنی تمام نبیوں کے سردار، حضور یعنی کچھ نہیں بولتے جب تک کہ وحی نازل نہ ہو جائے، حضور یعنی جو کچھ کرتے ہیں وہ خدا کراتا ہے، اپنی مرضی سے کچھ نہیں کرتے۔ ایک نظریہ ہے یہ۔ اب جتنے افراد اس نظریے پہ قائم ہیں وہ یہ مانتے ہیں کہ سرکار سید الانبیاء ہیں، تمام نبیوں کے سردار ہیں، اپنی مرضی سے نہیں بولتے، اپنی مرضی سے کچھ نہیں کرتے، ان سے خطا و غلطی نہیں ہو سکتی، یہ ہر حال میں رسول ہیں۔ یہ نہیں صحابی گھر میں گئے تو رسول نہیں، بستر پہ آئے تو رسول نہیں، ممبر پہ آئے تو رسول، وہ والا چکر نہیں ہے۔ جس حال میں ہے رسول ہے، ممبر پہ ہو تب بھی رسول ہے، میدان میں تب بھی رسول ہے، گھر میں ہے تب بھی رسول ہے، بز میں ہے تب بھی رسول ہے، سفر میں ہے تب بھی رسول ہے، ہر حال میں رسول ہی ہیں۔ یہ نظریے ہیں دونوں الگ الگ رسول کے حوالے سے۔ اب جن کے اعتبار سے سرکار ہر حال میں رسول ہیں، جو کچھ کہتے ہیں وہ وحی الہی کے مطابق ہوتا ہے، ان کی نگاہ میں سرکار کی عظمت کچھ اور ہے۔ ان کی نگاہ میں سرکار کے سامنے بلند آواز سے نہیں بولا جاتا، قرآن نے کہا ہے۔ ان کی نگاہ میں سرکار جو دے چپ چاپ لے لو، جس سے منع کریں رک جاؤ، یہ ان کی نگاہ میں ہے جو سرکار کو سرکار مانتے۔ مگر جن کی نظر میں حضور ہمارے جیسے ہی ہیں، ان میں اتنی جرت ہے کہ آپ قلم مانگے تو نہ دی جائے، کہیں بلائیں تو نہ آیا جائے، کہیں سے بھیجیں تو نہ جایا جائے۔ یہ بات کیا ہے؟ اپنے جیسا مانا ہے۔ حالانکہ دلیل کیا ہے؟ کہتے قرآن کی آیت ہے کہ حضور نے فرمایا ہے انا بشر مثلکم، میں تم جیسا بشر ہوں۔ مگر کیا کیجیے گا؟ مسئلہ صرف اتنا سا ہے، دیکھیں جہاں یہ آیت ہے میں تم جیسا بشر ہوں، اسی کے بعد تھوڑا سا کچھ اور بھی کہا گیا ہے۔ اور جب لوگ گمراہ کرنا چاہتے ہیں تو قرآن کی آدھی آیتیں پڑھتے ہیں، آدھی نہیں سناتے۔ اور اگر اسی آدھی پہ بات کر لی جائے گی تو سنو آپ کو آدھی آدھی آیتیں۔ وما خلقت الجن والانس، میں نے جنات انسان کو نہیں پیدا کیا، قرآن میں لکھا ہوا ہے۔ لا تقربوا الصلاۃ، نماز قریب مت جاؤ، قرآن میں لکھا ہوا ہے، قرآن میں لکھا ہوا ہے۔ لا الہ، کوئی معبود نہیں، قرآن میں لکھا ہوا ہے۔ کیا کہنے میں لکھا ہے قرآن میں نا، پھر قرآن میں لکھا ہوا ہے۔ اب آدھی آدھی پڑھیں گے تو ایسی ہمارا ہوگا۔ تو جہاں یہ ہے کہ انا بشر مثلکم، اسی کے بعد ہے لیکن ہم پر وحی بھی نازل ہوتی ہے۔ دیکھنے میں تم جیسا بشر ہوں، پر فرق ہم میں تم میں یہ ہے کہ تم پر وحی کا نزول نہیں ہوتا، ہم پر وحی کا نزول ہوتا ہے۔ اب پھر ہم جیسے کیسے رہ گئے؟ پھر تو فرق ہو گیا نا۔ اور فرق چھوڑا، وحی والا فرق ہے، وحی سب برداشت نہیں کر پاتا۔ زندگی میں ایک فرشتہ آتا ہے روح لینے کے لیے، چلے آتے ہیں لوگ ساتھ ساتھ اس کے۔ کیا کہنے اب ہر وقت فرشتے سے ملاقات کے لیے حوصلہ چاہیے،
کچھ امتیازی کیفیت چاہیے، کچھ صلاحیتیں ہونی چاہیے، تب جا کر کے یہ جرأت پیدا ہوتی ہے کہ اللہ وحی ڈائریکٹ فرشتے کے ذریعے کر رہا ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد وعلی بڑے ساری باتیں تمہیدن تھیں نظریات کے حوالے سے۔ نظریہ ہر شے کے حوالے میں دو طرح کا ہوتا ہے، ہم کس نظریے کے مالک ہیں اس کا حساب ہمیں کرنا ہے۔ ہم رسول اسلام کو کس نظریے سے دیکھتے ہیں، ہم انہیں کیا مانتے ہیں۔ تو اگر میں عرض کر سکوں جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے، ہم جو در اہل بیت کے غلام کہلاتے ہیں، ہمارے نظریے کے اعتبار سے رسول اسلام ہر حال میں رسول ہیں۔ وما محمد الا الرسول، محمد رسول کے علاوہ کچھ نہیں۔ حضور ہمارے عقیدے کے اعتبار سے ہر قسم کے خطا و نسیان سے پاک ہیں، ان سے کبھی کوئی غلطی نہیں ہو سکتی، کوئی بھول چک ان سے نہیں ہوتی۔ حضور جب بھی بولتے ہیں تو وحی الہی ہوتی ہے تو بولتے ہیں، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ تو جب حضور بغیر وحی کے نہیں بولتے، بغیر حکم خدا کچھ کرتے نہیں ہیں، اپنی خواہشات کے تابع نہیں ہیں، تو اس کا مطلب ہے اب سرکار فرماتے ہیں فاطمۃ بضعۃ منی من آذاها فقد آذانی، فاطمہ میرا جز ہے، جس نے اسے اذیت پہنچائی اس نے مجھے اذیت پہنچائی۔ عزیزان محترم، عظمت شہزادی زہرا سلام اللہ علیہا کے لیے اگر آپ غور فرمائیں، چند فقرے شاید میں آپ تک پہنچا سکوں، تو قدرت کی نگاہ میں شہزادی کا رتبہ یہ ہے کہ حضور فرماتے ہیں ان اللہ یرضا لرضا کے یا فاطمہ، اللہ راضی ہوتا ہے تمہارے راضی ہونے سے، وَيَغْضِبُ لِغَضَبِكَ یا فاطمہ، وہ غضبناک ہو جاتا ہے تمہارے غضبناک ہونے سے۔ کیا فرمایا حضور نے؟ اگر شہزادی زہرا سلام اللہ علیہا کسی سے راضی ہوں تو خدا راضی ہوتا ہے۔ رب کی نظر میں شہزادی کی عظمت یہ ہے کہ اللہ کسی بندے سے راضی ہونے سے پہلے چہرے فاطمہ کی طرف شاید دیکھتا ہے کہ آیا فاطمہ اس سے راضی ہے کہ راضی نہیں ہے۔ اگر شہزادی فاطمہ اس سے راضی ہے تو خدا راضی ہو جاتا ہے، اگر شہزادی زہرا اس سے راضی نہیں ہے تو اب پوری قوم زندگی بھر دعا کرتی رہے، اللہ راضی نہیں ہوتا۔ صلوات پڑھ دے محمد اگر کسی کو اس کی رضایت چاہیے، اگر کوئی چاہتا ہے خدا مجھ سے راضی ہو جائے، حالانکہ ہر بندہ چاہتا ہے، ہر بندہ جانتا ہے کہ اللہ کی رضا سب سے بڑی نعمت کا نام ہے، ورضوان من اللہ اکبر، سب سے بڑی نعمت رضائے پروردگار ہے، وہ راضی ہو جائے سارا مسئلہ حل ہے، پھر کوئی دقت ہی نہیں ہے۔ مگر اس خالق نے اپنی رضا کو پوشیدہ رکھا ہے شہزادی کی رضا میں۔ جب تک شہزادی زہرا راضی نہ ہوں گی تب تک رب راضی نہیں ہوگا، خدا راضی نہیں ہوگا۔ حالانکہ ساری اور رضا ہے، بہت جلدی راضی ہوتا ہے، مگر ان بندوں پہ جن لوگوں نے بنت پیغمبر کو ناراض نہ کیا۔ اور عرض کرنا چاہوں گا، انبیاء کی نگاہ سے اگر آپ دیکھیں گے شہزادی کونین کو، حدیث قدسی کی فقرے ہیں، ما تکاملت نبوت نبی حتی اقر بفضلها، کسی نبی کی نبوت اس وقت تک مکمل نہیں ہوئی جب تک اس نے شہزادی زہرا کی فضیلت کا اقرار نہیں کر لیا۔ جب تک شہزادی کونین کی فضیلت کا اقرار نہیں ہوا تب تک کسی نبی کی نبوت مکمل نہیں ہو سکتی۔ جب ہر نبی کی نبوت ٹکی ہے شہزادی زہرا کی فضیلت کے اقرار پر، تو ہماری آپ کی حیثیت کیا ہے؟ اور میں آگے بڑھ جاؤں اپنی منزل تک آنے کے لیے، ائمہ معصومین کی نظر سے اگر آپ دیکھیں شہزادی کونین کو، کیا رتبہ ہے شہزادی زہرا سلام اللہ علیہ کا؟ امام فرماتے ہیں نحن حجج اللہ علی خلقہ وجدتی فاطمہ حجت علینا۔ امام فرماتے ہیں ہم ائمہ اللہ کی حجت ہیں اس کی تمام مخلوقات کے اوپر۔
تمام مخلوقات پر اللہ کی حجت ائمہ معصومین ہے. اور پھر ہم کہتے ہیں وہ جدتی فاطمہ، ہماری دادی فاطمہ ہم پر حجت ہے. پتہ نہیں آپ تک بات پہنچی کہ نہیں پہنچی. جو مقام، جو رتبہ، جو اہمیت ہم بندوں کے لیے ائمہ علیہ السلام کی ہے، وہی مقام، وہی رتبہ ائمہ کی نظر میں شہبادی زہرا کا ہے. حجت خدا امام ہمارے اوپر ہے، اور ائمہ کی حجت کون ہے؟ شہبادی فاطمہ صلی اللہ علیہ. صلوات پڑھ دے محمد و آل عزیزان محترم. یہ اس عنوان سے میں نے عرض کیا شہبادی کی عظمت سمجھیے آپ اس چیز کو. اور اگر ہم ذرا اپنے زمانے کی امام، جو ہمارے زمانے کے امام ہیں، ان سے پوچھیں مولا آپ کی نگاہ میں آپ کی جدہ کا وقار کیا ہے؟ حجت تو ہے ہی ہے. امام فرماتے ہیں فی بنت رسول اللہ لی اسوۃ حسنہ، شہزادی فاطمہ زہرا بنت پیغمبر ہمارے لیے نمونہ عمل ہے، بہترین نمونہ عمل ہے. کون کہہ رہا ہے؟ ہمارے زمانے کا امام فرماتے ہیں. یہیں سے ایک بات کہنا چاہوں گا، عام طور سے ہم نے یہ سنا اور سنایا ہے کہ رسول اسلام مردوں کے لیے نمونہ عمل ہے اور شہزادی زہرا عورتوں کے لیے نمونہ عمل ہے. مگر زمانے کا امام کیا فرما رہے ہیں کہ ہماری جدہ بنت پیغمبر میرے لیے بہترین نمونہ عمل ہے. تو اس کا مطلب ہے ان ہستیوں کو صنفوں میں تقسیم کر کے دائرہ محدود نہیں کیا جا سکتا. یہ ہستیاں پوری خلق کے لیے حجت بنا کر کے بھیجی گئی ہیں. اب یہ الگ بات ہے جو ان کی صنف سے مخصوص ہیں، ان کے لیے ہر اعتبار سے حجت ہو جائیں گی. صلوات پڑھ دے محمد و آل. عزیزان محترم، تو یہ مرتبہ، یہ رتبہ شہبادی کونین کا. اب میں اپنی بات پہ آ جاؤں. اب اس کہتے فاطمہ میرا جز ہے، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے. من آزاہا فقط آزانی، یہ تو بالکل سیدھے کی بات ہے. دیکھیے، جو چیز آپ کے جسم کا جز ہو، اگر اسے تکلیف پہنچے گی تو آپ کو تکلیف پہنچے گی، چاہے ایک چھوٹی سی انگلی کیوں نہ ہو. اگر اس کو اذیت دیں گے تو پورے بدن تکلیف پہنچے گی. تو وہ اس جز کو اذیت دینے کا مطلب اس کل کو تکلیف پہنچانا. اور جس نے رسول کو اذیت پہنچائی اس کا انجام کیا ہوگا؟ اس کی سزا کیا ہے؟ اگر میں اپنی طرف سے کہہ دوں کہ آپ کی عقیدت ہے، آپ لوگ عقیدت میں بہہ جاتے ہیں، یعنی کیا کہہ جاتے ہیں، میں قرآن سے جواب دوں، قرآن سے پوچھوں جس نے رسول کو تکلیف دی اس کی سزا کیا ہے، وہ تو مانیں گے نا. قرآن نے صاف لفظوں میں کہا ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ وأعد لہم عذابا مہینا. بے شک جن لوگوں نے اللہ کو اور اس کے رسول کو اذیت پہنچائی ہے ان پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. ان پر اللہ کی لعنت ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. صرف لعنت سے کام چل جائے گا؟ نہیں. وَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا، اللہ نے ان لوگوں کے لیے رسوا کرنے والا عذاب تیار کر رکھا ہے. عذاب الگ سے ہے، اللہ کی لعنت دونوں جہان میں ہے. اب ہم اور آپ پڑھیں نہ پڑھیں، ہم مصلحت کے شکار ہو جائیں، حالات کے شکار ہو جائیں اور مصالحت کی باتیں آ جائیں، وہ اللہ لعنت کرتا ہے ہر اس بندے پر جس نے رسول اسلام کو اذیت پہنچائی ہے. اور حضور فرماتے ہیں جس نے فاطمہ کو اذیت پہنچائی گا اس نے مجھے اذیت پہنچائی. تو غرض آسان فقروں میں کہہ دوں، ہر وہ انسان جو بنت پیغمبر کو تکلیف پہنچا چکا ہے یا پہنچا رہا ہے وہ رسول اسلام کو تکلیف پہنچا رہا ہے، اور جو رسول کو اذیت پہنچائے گا اس پر خدا کی لعنت. صلوات پڑھ دے محمد. عزیزان گرامی، بات جہاں اذیت کی ہے
جو اذیت پہنچائے گا وہ اس نے اذیت پہنچائی ہے، مگر جو شہزادی کو راضی کرے گا وہ اپنے رسول کو راضی کر لیا ہے۔ اس خاص شخصیت کے حوالے سے اگر آپ غور کیجئے گا، یہ پوری کائنات، پوری دنیا، یہ پورا عالم جو بنایا گیا ہے نا، یہ سب اسی ہستی کے لیے بنایا گیا ہے، اسی ہستی بنایا گیا ہے۔ حضرت قدسی صاف لفظوں میں کہتی ہے یا احمد لولاک لما خلقت الافلاک، لولا علی لما خلقتک، لولا فاطمہ لما خلقتکما۔ میرے حبیب اگر آپ نہ ہوتے یہ کائنات نہ بناتا، علی نہ ہوتے تو آپ کو نہ بناتا، اگر فاطمہ نہ ہوتی تو آپ دونوں کو نہ بناتا، اگر فاطمہ کو خلق کرنا مقصود ہوتا آپ دونوں کو نہ بناتا۔ اس پر باوجود اعتراض کیا، صاحب آپ لوگوں نے تو شہزادی فاطمہ کو سب سے آگے بڑھا دیا، غلو کی انتہا کر رکھی ہے آپ لوگوں نے۔ بتائیے اگر فاطمہ نہ ہوتی تو نہ علی ہوتے، رسول ہوتے، کچھ بھی نہ ہوتا۔ میں شاید آسان لفظوں میں بات آپ تک سمجھا سکوں۔ یہ اعتراض وہ کرتے ہیں جو لوگ تھوڑا بہت منطق فلسفہ نہیں جانتے، صاحبان فہم بیٹھے ہوئے ہیں، علت معلول کی بحثیں ہوتی ہیں، علت کی بہت سی قسمیں ہوتی ہیں، تو علماء نے کہا کہ افلاً اس بات کو سمجھے نہیں آپ۔ میں کہا شاید آسان سمجھا۔ اب یہ عزا خانہ بنا ہوا ہے، کس لیے بنوایا گیا یہ امام بارہ کیوں بنوایا ہے، ممبر کیوں بنوایا گیا ہے، یہ کوئی مقصد ہوگا نا اس کے پیچھے، کس لیے؟ مجلسوں کے لیے بنایا ہے نا۔ اگر مجلسیں نہ ہوتی تو کیا امام بارگاہ بنتا؟ نہیں بنتا۔ اچھا اب جب امام بارگاہ بنوایا آپ نے تو یہ امام بارگاہ کس چیز سے بنا ہے؟ زمین پہلے جگہ ہوگی، پھر دیواریں کھڑی کی گئیں، پھر وہ مستری بلایا گیا ہوگا، وہ لیبر آئے ہوں گے، پھر ڈیزائن بنایا ہوگا، سب علت قسمیں ہیں ساری، ایک نقشہ ہوگا، یہ سامان جمع ہوں گے، اس کے پیچھے ہدف کیا ہے؟ صاحب یہ آپ سامان کیوں لا رہے ہیں؟ کہا مجلسیں کرانی ہے، مجلسیں کے لیے سامان نہیں، مجلس کے لیے امام بارگاہ پہلے بنے گا نا بھائی، تو پہلے امام بارگاہ بنے گا۔ کیوں بنوایا؟ کہا مجلس ہونی ہے، ابھی مجلس کا وجود ہی نہیں ہے، پھر فرش بچھے گا، منبر لگایا جائے گا۔ یہ سب کیوں کر رہے ہیں آپ؟ اینٹیں کیوں آئے؟ امام بارگاہ بنانے کے لیے۔ امام بارگاہ کیوں بنایا جا رہا ہے صاحب؟ مجلس کرانی ہے۔ اصل ہدف کیا ہے مجلس؟ شاید قدرت سمجھانا یہ چاہتی ہے، اصلاً مقصد ہے فاطمہ کو وہاں سے اس زمین پہ بھیجنا ہے، مگر اس زمین پہ بھیجنے سے پہلے زمین ہموار تو کرنی پڑے گی، آسمان تو بنانا پڑے گا۔ جب زمین و آسمان بن جائیں گے تو کوئی محمد جیسا باپ تو ہونا چاہیے جو تمام نبیوں کا سردار ہو، جس کے صلب میں اس کو منتقل کیا جا سکے۔ جب ایسا باپ بنا لیا جائے تو اب ظاہر سی بات ہے جب وہ ذات آئے گی تو کوئی ہمسر بھی تو ہونا چاہیے، لہذا علی جیسا ہمسر بھی زمین پہ آ جائے۔ اے علی اگر یہ نہ ہوتی تو تمہیں بھیجتا نہ محمد کو بھیجتا۔ صلوات پڑھے محمد وآل۔ مسئلہ غلو کا نہیں ہے، مسئلہ وضاحت کا ہے، مسئلہ تفصیل کا ہے۔ اصل ہدف اس ذات کو بھیجنا ہے۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ یہ وہ ہستی تھی جس کو رب نے اب تک وہیں روک رکھا تھا۔ قدرت نے یہ گوارا نہیں کیا کہ شہزادی کونین کا وجود کسی نبی کے صلب سے ہوتا ہوا یہاں تک آئے۔ جس کے تقدس میں، جس کی خلقت میں رب نے یہ اہتمام رکھا ہے کہ اس کا وجود کسی نبی کے صلب سے نہیں آئے گا، اور جب اسے اس کائنات میں بھیجنا ہوگا، یعنی زمین کا فرش بچھ چکا ہے، آسمان کی شامیانے لگ چکے ہیں، یہ چاند و سورج خلق ہو چکے ہیں، دریا پہاڑ سب بن چکے ہیں، اب اس کے بعد یہ ساری چیزیں مہیا ہونے کے بعد اب سید الانبیاء جیسا باپ بھی زمین پہ آ چکا ہے، سید الانبیاء جیسا باپ بھی آ چکا ہے، سید الاولیاء جیسا ہمسر بھی زمین پہ آ چکا ہے۔
اب مرحلہ ہے میرے حبیب، اب آؤ اس نور کو لے جاؤ۔ اب تک تو سارا سامان یہی مل گیا تھا نا، سب کچھ بھیج دیا تھا آپ کے پاس، مگر اب مسئلہ میری کنیز خاص کا ہے، اب اسے زمین پہ بھیجنا ہے جس کے لیے سب کچھ بنایا تھا۔ اب آپ کو آنا پڑے گا، اب وہاں نہیں بھیجوں گا، اب آپ کو یہاں تک آنا پڑے گا۔ معراج کے سفر کا مقصد یہی ہے، آپ کو وہاں تک آنا پڑے گا، اور آنے کے بعد بھی اب جب منزل ہے، جبریل ایک مرحلے پہ ٹھہریں گے، اب اس کے آگے میں نہیں جا سکتا۔ جبریل جیسے سید الملائکہ معصوم فرشتے نے اپنی حد پہ کھڑے ہو کر کے قیامت تک آنے والوں کو پیغام دے دیا، دیکھو اپنی حد میں رہو گے تو آگ سے بچے رہو گے، حد سے بڑھو گے تو جل کے خاک ہو جاؤ گے۔ اور خیال رہے یہ مسئلہ فاطمہ کی حد کا ہے، یہ مسئلہ فاطمہ کی حد کا ہے، اس میں مجھ جیسا معصوم بھی داخل نہیں ہو سکتا۔ اب یہاں صرف رسول جائیں گے، عصمت کا مکمل حصار ہوگا، معصوم فرشتہ بھی مداخلت نہیں کر سکتا، اور وہاں قدرت وہ تحفہ عطا کرے گی، میرے حبیب اور قریب آتے جاؤ، اب یہ تحفہ لے لو۔ اب وہ پھل آیا ہے جس کے ذریعے شہزادی کو وجود بخشا گیا ہے۔ اور یہاں پہ ایک بات کہہ دینا چاہوں گا، جس حد میں جبرائیل داخل نہ ہو سکے، جہاں اتنا اہتمام رکھا گیا ہو حفاظت کا، عصمت کا، چادر کا، پردے کا، ظاہر سی بات اتنے وعدہ پردوں میں رکھنے کے بعد اب وہ پھل وہاں جو چلا ہے فید الانبیاء کے ہاتھوں سے، تو کائنات محو حیرت ہے کہ آخر ایسے کیسے ممکن ہے کہ گئے اور چلے بھی آئے، لمحے کے اندر واپس آ گئے، ایسا ہو کیسے سکتا ہے؟ میں کیا عرض کروں، ایک تھوڑا سا وقت دیجئے آپ۔ اگر میں ایک بات کہوں آپ سے، آج سے تقریباً 150 سال پہلے چلا جاؤں پیچھے کی طرف، اور اس زمانے کے آدمی سے کہا جائے جس زمانے میں لوگ یہاں سے حج کرنے اسے اونٹ سے جاتے تھے یا مثلاً سواریوں سے جاتے تھے، گھوڑے سے جاتے تھے، ان سے اگر میں کہتا صاحب کہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، یہاں لکھنؤ سے مکہ 4-5 گھنٹے میں پہنچ جائیں گے، کوئی مان لیتا؟ جو لوگ مہینوں میں سفر کرتے ہوں، اس سفر کو میں کہتا صاحب 4 گھنٹے میں کر لوں گا، تو مان لیں گے آپ؟ کبھی نہیں مانتے آپ، کہ اس زمانے آپ کے پاس ہوا میں اڑنے والا علم نہیں تھا۔ جب وہ علم آ گیا اب یہ بات نارمل ہو گئی صاحب کہ ہاں یار 4 گھنٹے وہاں پہنچ سکتے ہیں، وہ بات اتنی سی ہی ہے۔ ابھی لمحے میں یہاں سے وہاں جانے والا علم آپ کے پاس نہیں ہے، یہ علم ان کے پاس تھا جو لمحے میں یہاں سے وہاں جا سکتے ہیں اور واپس آ بھی سکتے ہیں۔ صلوات پڑھے محمد وآل۔ بھئی ابھی بہت سے علم سے ہم دور ہیں، ابھی بہت سے علم ہمارے پاس نہیں ہیں، اس لیے تعجب ہوتا رہتا ہے، پردے ہٹتے رہیں گے تعجب ختم ہوتا چلا جائے گا، اور وہاں سارے پردے ہٹے ہوئے ہیں، وہاں علم کا مسئلہ نہیں ہے، وہاں تو سارا علم دیا ہوا ہے۔ تو لمحے میں چلے بھی گئے، چلے بھی آئے، وہ پھل بھی آ گیا۔ مرد دل چاہتا ہے یہاں پر اس عظمت کو سلام کر لوں، اس ذات مقدس کو سلام کر لوں کہ جس ذات مقدس کو رب نے اتنا بڑا رتبہ دیا کہ اے میرے حبیب یہ لینے آپ کو آنا پڑے گا، مگر کوئی ایک ہستی ہے جو اپنے گھر میں ہی ہے، اس گھر میں بیٹھی ہوئی خاتون کو جنت کا پھل لے جا کر کے حبیب پیش کرے گا۔ نبیوں کا سردار عصمت کے حصار میں پھل کو لا کر کے اگر کسی خاتون کو دیتا اسے خدیجہ کہتے ہیں۔ روئے زمین پہ اپنے گھر میں بیٹھے بیٹھے جس خاتون نے وہاں کا قیمتی پھل جو حصار میں تھا چکھا ہے تو اسے خدیجہ کہا جاتا ہے۔ عزیزان محترم دل چاہتے جملہ کہہ دوں، ذرا عطا پروردگار کو پہچانو، رب کبھی بھی کسی بھی قربانی کو رائگاں نہیں جانے دیتا۔ اے خدیجہ تم نے راہ اسلام میں مال دنیا دیا تھا نا، تو صحیح اس کا انعام تم کو یہ دوں، یہیں بیٹھے بیٹھے جنت کا سب سے بہترین پھل نہ چکھا دیا تو مجھے اپنا رب نہ کہنا۔ صلوات پڑھے محمد وآل۔
فیضان محترم، یہ عظمت شہزادی کونین ہے، یہ عظمت شہزادی سہرا سلام اللہ علیہا ہے، جن کی خلقت میں خصوصی اہتمام یہ رکھا گیا۔ اور اب بات میں عرض کرنا چاہوں گا، جب یہ اہتمام رکھا گیا تو پرورش میں رحمت للعالمین کی آغوش میں پلی ہے، نبیوں کے سردار ہیں، رحمت للعالمین ہیں، اور اپنی رحمت کو پروان چڑھا رہے ہیں۔ کتنے سال کی عمر ہے شہزادی؟ کل 18 سال ہے نا۔ اب بڑے ادب سے کہنا چاہوں گا میں کہ اس شہزادی کونین کی 18 سال کی عمر کے اندر زیادہ سے زیادہ 95 دن کم کر دیجئے، یہ 95 دن جو باپ کے بغیر گزارے ہیں شہزادی نے، اس کے علاوہ پوری عمر باپ کے ساتھ رہی ہیں، رحمت عالم کے ساتھ رہی ہیں، محبتوں کے حصار میں رہی ہیں، شفقتوں کے سائے میں رہی ہیں، اور رتبہ و مرتبہ یہ ہے، اگر زبان سے کہہ دیں کہ میرے بچوں تمہارے کپڑے درزی کے پاس ہیں، تو اگر زبان سے لفظ درزی نکل جائے تو رضوان جنت کو درزی ہی بن کر کے آنا پڑے گا۔ اب ان میں اتنی ہمت نہیں کہتے تھا کہ میں رضوان جنت ہوں، انا خیاط الحسنین ہی کہیں گے، کیونکہ شہزادی نے کہہ دیا ہے نا۔ اگر بی بی کہہ دیں تو مردہ دلہن زندہ ہو جائے، یہ زبان کی بات ہے نا، قدرت اس زبان کا اتنا لحاظ رکھتی ہے، اگر یہ زبان کچھ کہہ دے وہ رد نہیں ہوتا، جو کہہ دے وہ پورا ہوتا ہے، جو کہہ دے وہ عطا ہوتا ہے۔ مالک کائنات جزو رسالت کی زبان کو اتنی اہمیت دیتا ہے، اگر یہ اپنی زبان سے کچھ کہہ دیں ٹلتا نہیں، فوراً عطا ہوتا ہے۔ باقی آپ سمجھ لیجئے، میں جہاں تک آنا چاہتا ہوں، یہ زبان کی بات ہے۔ بابا سے کچھ کہہ دے، بابا فوراً کرنے کو تیار ہو جاتے، رب سے کچھ کہہ دے، رب فوراً عطا کر دیتا۔ اور پھر علی کون؟ نبی نے کہا لولا علی لما کان کفوا لفاطمہ، اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا کوئی ہمسر ہی نہ ہوتا۔ یعنی ایک ذات صرف مولا کائنات کی جو ہمسر شہزادی کونین ہو سکتی ہے، اس کے علاوہ کوئی ذات نہیں۔ عزیزان محترم، مولا کائنات جو ہمسر ہیں، سید الاولیاء ہیں، جانشین پیغمبر ہیں، تمام الہی صفات اپنے اندر لیے ہوئے ہیں، انہیں ہمسری ملنے کے بعد یہ بڑا ارمان تھا فاطمہ کچھ کہے تو صحیح۔ علی جیسا مشکل کشائی کرنے والا، عطا کرنے والا، کائنات کا بہادر ترین انسان، ہر لمحہ شہزادی کونین کے لبوں کی حرکت کا منتظر تھا، کب بنت پیغمبر کوئی فرمائش کرے اور میں اسے پورا کر دوں۔ عزیزان محترم، ذرا محسوس کیجئے گا جو میں جہاں تک بتانا چاہتا ہوں آپ کو، جس کی پوری زندگی اس عالم میں گزر رہی ہے، زبان سے کچھ کہہ دے ہو جاتا ہے۔ خدا نہیں ٹالتا، نبی نہیں ٹالتے، علی ہر لمحے منتظر ہے، کچھ کہے تو فوراً پورا کر دوں۔ یہ مرتبہ، یہ عظمت ایسے ماحول میں شہوت کرنے پروان چڑھ رہی ہے۔ عزیزان گرامی، اب ذرا محسوس کیجیے گا، جہاں آپ ایک بات، صاحبان اولاد لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ فکرہ میں اکثر کہا کرتا ہوں، اگر کسی بچے کو اس کے والدین ایسے ماحول میں پرورش کر رہے ہوں اس کی کہ جہاں کوئی اسے تیز لہجے میں بات نہیں کرتا، کوئی ڈانٹتا نہیں، مارنا تو بہت دور کی بات ہے، کوئی پھٹکارتا نہیں، اسی کوئی خواہش رد نہیں کی جاتی، جو کہہ دے فوراً گھر والے پورا کر دیتے ہیں، ایسے ماحول میں کوئی بچہ پل رہا ہو تو اسے رلانے کے لیے مانا تھوڑی پڑتا ہے، خالی ڈانٹ دو بس رونا شروع کر دے گا وہ۔ کیوں؟ کہ اس نے کبھی ڈانٹ سنی نہیں ہے، اس نے کبھی تیز لہجہ نہیں سنا ہے، اس نے کبھی تند آواز نہیں سنی ہے، اس نے کبھی انکار نہیں دیکھا ہے۔ اس ماحول میں کوئی پلنا بڑا ہو رہا ہو، پل رہا ہو، تو وہاں دیکھیے نفسیاتی پہلو اگر آپ محسوس کر سکیں اس چیز کو،
جو ایسے ماحول میں پڑھ رہا ہو وہاں تو بس صرف تیز بولنا بہت ہو گیا. اب آپ شاید میرے ساتھ ہوں تو میں عرض کر دوں، کوئی بھی ماں باپ کتنی محبت کر لے، نبی رحمت طرح مہربان تو نہیں ہو سکتے. جتنی رحمت وہاں ہے اتنی رحمت تو ہم نہیں دکھا سکتے نا. اور پھر بیٹی کے مرحلے سے جب زوجہ کے مرحلے میں آ جائیں تو علی جیسا ہمسر جو ہر لمحہ منتظر ہے آپ کہیے میں پورا کر دیتا ہوں، انتظار ہے، حسرت ہے، کچھ فرمائش ہو تو صحیح. اذان محترم، اب محسوس کیجئے گا اسی ذات پر وہ دن خدا نہ کرے آ جائے کہ کوئی اس کے دروازے پہ آ کر کے تیز لہجے میں بات کرے. چند لمحے صبر کیجئے گا، دیکھیں آپ کی محبت خدا سلامت رکھے. آپ محسوس کر کے رو رہے ہیں، میں نے مصائب نہیں پڑھے، میں فقط شہبادی کا رتبہ سمجھا رہا ہوں آپ کو. یہ منزلہ شہبادی کی محسوس کیجئے اس چیز کو جس ماحول میں آپ پروان چڑھی ہیں. اور اب منزل یہ ہے کہ دروازے کے اوپر ایک ایسا فرشتہ آتا ہے کہ جو کہیں پوچھتا اچھتا نہیں ہے، کہیں سوال ہی نہیں کرتا وہ، حتیٰ کہ نبیوں کو نہیں چھوڑا. سلیمان پیغمبر کے پاس آیا، چلیے سرکار اجابت، حکم آ گیا، ذرا مہلت دو، ذرا سائے میں آ جاؤ. کچھ نہیں، کوئی مہلت نہیں ہے، اور جیسے اسی عالم میں واپس چلیے. بہت بڑے حاکم تھے وہ اپنے زمانے میں، وہاں پہ اس نے مہلت نہیں دی کسی کو. مگر جب اس دروازے پر آیا، دروازے پہ کھڑا ہے، دق الباب کرتا ہے، اندر سے آواز آتی ہے ابھی بابا آرام کر رہے ہیں. آپ سوچ پائیں تو سوچ لیں، وہ جو انبیاء کو بھی مہلت نہ دینے والا فرشتہ اس دروازے پر صرف اس لیے ٹھہر گیا کہ سیدہ نے کہہ دیا ہے ابھی بابا آرام کر رہے ہیں. ٹھہرا ہے بیچارہ، وہ حکم خدا ہے، حبیب کو لانا ہے. سیدہ کے دہن سے ابھی بابا آرام کر رہے ہیں، پھر رک گیا. اچھا کچھ لمحے کے بعد پھر دق الباب کیا، پھر یہاں سے بات وہی، بابا آرام کروا رہا ہے. اچھا منزل ہے، کوئی اس فرشتے سے پوچھے نا آخر کیوں انتظار کر رہے ہو، اجازت کا انتظار کس بات کا؟ تمہیں تو حکم خدا ہو چکا ہے نا، تو اذن سیدہ کی کیا اہمیت رکھتے ہو؟ شاید فرشتہ آواز دے نادان، تجھے معرفت سیدہ نہیں ہے. ہم پہچانتے ہیں اس ہستی کی عظمت کیا ہے. حکم خدا ہے مگر اذن سیدہ ضروری ہے. دروازے پہ کھڑا ہو کے اجابت طلب کرنا کیا معنی؟ مگر جب دو مرتبہ بھی ذرا نزاکت محسوس کر پائیں، اس آنے والے نے نہ تند لہجے میں بات کی ہے، نہ سختی سے بات کی ہے، ادب کے ساتھ دروازہ کھٹکھٹایا تھا، اندر سے آواز آئی بابا آرام کر رہے ہیں. دوبارہ پھر اس نے کر دیا، پھر آواز آئی آرام ہو رہا ہے. تبارہ پھر جو اس نے دروازہ کھٹکھٹایا ہے تو آنکھوں میں آنسو آ گئے. کاش آپ اس نزاکت کو محسوس کر پائیں. کس شفقت بھرے ماحول میں شہزادی پروان چڑھی ہے. کوئی بڑی بات تو نہیں ہوئی تھی، ابھی صرف دق الباب ہی تو ہو رہا تھا. آنکھوں میں آنسو آ گئے، رخسار پیغمبر پہ گرے. نبی رحمت نے آنکھیں کھولی، بیٹی کیوں رو رہی ہو؟ کہتی بابا دروازے پر کوئی ہے، وہ اندر آنا چاہتا ہے، میں کہہ رہی ہوں بابا آرام کر رہے ہیں، وہ پھر بھی دق الباب کر رہا ہے. اللہ ان آوازوں پہ رحمت نازل کر دے کہ میں اطمینان سے پڑھوں گا کہ مسائل نہیں پاؤں. آپ کی محبت شہبادی پور سے قبول کریں. آپ سے خیال رہے آج کی مجلس میں مولا حسین پور سے قبول کرنے آئے ہیں. آج کی مجلس میں شہبادی زینب پرسہ لینے آئی اپنی ماں کا. آج کی مجلس میں زمانے کا امام آیا ہے اپنی جدہ کا پرسہ لینے کے لیے.
شاید آقا حسین کہہ رہے ہوں اماں میری مجلس میں آپ ہر جگہ پہنچتی ہیں، آج آپ کی مجلس ہو رہی ہے، میں آیا ہوں پرسہ لینے کے لیے۔ سوگوارو حسین غریب کو پرسہ دو ان کی ماں کا، امام زمان کو پرسہ دو ان کی جدہ کا۔ نبی کہتے ہیں بیٹی یہ کوئی اور نہیں ہے بیٹا، اسے حکم خدا ہوا ہے، مگر میری لاڈلی تمہاری اجابت مانگ رہا ہے تم سے، یہ تمہارے در کا شرف ہے کہ بغیر پوچھے ہوئے یہ فرشتہ بھی گھر میں داخل نہیں ہو رہا۔ بخدا اللہ ان آوازوں پر رحمت نازل کرے، یہ محبت کی علامتیں ہیں جو آپ میں سے ہو رہے ہیں۔ جس شہزادی کونین کو سرکار دو عالم نے اپنا جز کہا تھا، اس جز کو اپنے صادق بابا کی اس بات پر یقین تو ہو گیا نا کہ میرے دروازے کا رتبہ جدا ہے، یہاں ملک الموت جیسا فرشتہ بھی بغیر پوچھے نہیں آئے گا۔ اتنی بات ہو گئی، اس میں بھی جرأت نہیں ہے۔ مگر اب روایت کہتی یہ ہے، ہمارے یہاں تو بہت سارا لکھا ہوا ہے، علماء اہل سنت کے بہت ہی معتبر عالم دین، یہ کتاب ہے مصنف ابن ابی شیبہ، اس کے اندر معتبر راوی شبر کے ذریعے سے بشر کے ذریعے سے روایت نقل کی گئی ہے کہ بعد پیغمبر اسلام ادھر نبی دنیا سے رخصت ہوئے اس اہتمام کے ساتھ، اور ادھر کچھ لوگ جا کر کے بیٹھ گئے میٹنگ کرنے کے لیے کہ آخر اب بعد پیغمبر کون جانشینی سنبھالے گا، اور وہاں مسئلہ بیعت کا پیدا ہو گیا، اور بیعت کی بات جب آ گئی تو کچھ لوگوں نے بیعت کر لی، مگر مولا کائنات کے ساتھ ساتھ کچھ افراد جنہوں نے بیعت سے انکار کیا تھا وہ مولا علی کے گھر میں شہبادی گھر میں داخل ہوئے، یہاں مولا کے ساتھ بیٹھے رہے۔ اور وہ راوی کہتا ہے اس کے مصنف کے اندر کہ اسی وقت جنہیں لوگوں نے بعد میں خلیفہ دوم کہا تھا وہ آئے ہیں دروازے پر کچھ لوگوں کے ساتھ، اور کہتے ہیں، جن کے جملے روایت میں ہیں، کہتے یہ ہیں کہ اے بنت پیغمبر، بہت توجہ، اے بنت پیغمبر، میری نظر میں آپ کے بابا سب سے زیادہ محبوب تھے پوری کائنات کے اندر، اور آپ کے بابا کے بعد آپ میری نگاہ میں زیادہ محبوب ہیں، آپ زیادہ محبوب میری نظر میں کوئی نہیں ہے، مگر اگر آپ نے ان افراد کو گھر سے نہ نکالا تو میں گھر جلا دوں گا۔ سید عالمیان نے اب تک کی زندگی میں پہلی مرتبہ اس لہجے میں کسی کو بات کرتے ہوئے سنا۔ مجھے نہیں پتا اس وقت کیا گزر گئی، آپ پر کیا گزرے گی، پہلی مرتبہ کسی کو اس لہجے میں بات کرتے سیدہ سے دیکھا گیا، انہیں نکالو ورنہ ہم گھر جلا دیں گے۔ شاید شہزادی نے اپنے بابا کو اس وقت بہت یاد کیا ہوگا، بابا آپ تو کہہ رہے تھے کہ میرے دروازے پہ ملک الموت بھی بغیر پوچھے نہیں آئے گا، بابا یہ کون لوگ ہیں جو اس طرح سے گھر میں آنے کی بات کرنے، جلانے کی بات کرنے لگے؟ توجہ ہے نا۔ اب روایت کے جملے یہ ہیں کہ شہزادی نے مولا علی سے کہا کہ وہ آئے تھے، انہوں نے ایسے ایسے کہا ہے، اور مجھے پتا ہے یقیناً وہ ایسا کرے گا۔ یہ روایت ہے، میں نے حوالہ دیا اسی لیے آپ کو۔ اب ایسی کیفیت میں شہزادی نے ایک سہارا تلاش کیا۔ سہارا کیا تھا؟ کہتی ہیں اس گھر میں حسن و حسین بھی تو رہتے ہیں۔ اب مجھے نہیں پتا شہزادی نے کس حکمت کے تحت ان شہزادوں کا نام لیا، مگر شاید وجہ یہ رہی ہو کہ یہ محسوس یا ان لوگوں نے دیکھا ہے کہ حسن و حسین کبھی نبی کے دوش پہ رہتے تھے، کبھی نبی کی پشت پہ رہتے تھے، کبھی نبی ان کے لیے خطبہ توڑ دیا کرتے تھے، تو کم سے کم شاید نبی کی جو اہمیت نبی کی نظر میں حسن و حسین کی تھی اس کا لحاظ کر کے شاید یہ لوگ اپنے عمل سے باز آ جائیں۔ جواب کیا ملا؟ وَلَوْ كَانَ، اگر کہ حسن و حسین ہی کیوں نہ رہتے ہو۔ اب تو قیامت آ گئی نا، اب رہ کیا گیا کہ دروازے کے اوپر اس طرح سے آ کر گفتگو ہو گئی۔
حسن و حسین کے، اگر حسن و حسین ہے تو پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اب جو اس کے بعد قیامت ٹوٹی ہے، بہت توجہ، اب جو قیامت ٹوٹی ہے کہ ظالموں نے دروازے پہ آگ لگائی، دروازے پہ حملہ کیا۔ اطمینان سن لیجئے، پتہ نہیں زندگی رہے نہ رہے، شہوادی کی مظلومیت سنیے، بنت پیغمبر کی مظلومیت محسوس کیجئے۔ دروازہ توڑا گیا، دروازے پہ حملہ ہو گیا، دروازہ جلا دیا گیا۔ اب یہاں پہ بعض لوگ دفاع کرتے ہوئے کہتے ہیں ایسے کیسے ممکن ہے کہ صحابہ سے بھرے ہوئے مدینے میں کوئی بیت پیغمبر کو جلا دے، نبی گھر کو جلا دے، وہاں پہ کوئی حملہ کر دے، اتنے صحابہ مدینے میں بھرے ہوئے تھے، کوئی تو روکتا، کوئی تو بولتا۔ عزیزو، میں بڑے ادب سے کہنا چاہوں گا، احترام کے ساتھ، اگر آج کے غیرت مند مسلمان کی بات کروں تو یقیناً آج کا غیرت مند مسلمان یہ برداشت نہیں کرتا کہ اس کی بستی کے عالم دین کے گھر پہ کوئی جا کے اس طرح بول کے چلا ہے۔ یہ آج کے مسلمان کی بات میں کر رہا ہوں، لیکن اس صدی کے مسلمان کیسے تھے مجھے نہیں پتا، مگر ہاں ایک بات کہنا چاہوں گا، جن لوگوں کو اس صدی کے مسلمانوں کی خاموشی پہ اعتراض اور شک ہے، میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آخر آج کا وہ مسلمان جو مدینے میں اجڑے ہوئے بقی کو دیکھ کر کے خاموش بیٹھا ہوا ہے، آپ کو تعجب ہے لوگ کیسے خاموش رہ گئے؟ میں آپ کو دکھاتا ہوں، آج مدینہ اجڑا ہوا ہے۔ کل آپ کے پاس تعداد نہیں تھی، حکومت نہیں تھی، سلطنت نہیں تھی، شاید آپ خاموش رہ گئے۔ آج تو طاقت بھی ہے، بہت سے ملک مسلمانوں کے ہیں، آج کیوں چپ بیٹھے ہیں آپ؟ آج خاموشی کس بات کی ہے؟ بقی ویران پڑا ہوا کیوں نہیں بنوا لیتے؟ کیوں نہیں آواز اٹھاتے اس کے لیے؟ آپ کوئی نہیں بولتا، سب خاموش ہے۔ جب اتنی صدی کے بعد آج تک مسلمان چپ بیٹھا ہوا ہے تو ہم کیسے نہ مانیں کہ اس دور کا مسلمان کتنا خاموش رہا ہوگا؟ اتنی سی بات نہیں ہے ظالم محترم۔ اور محمد جو لوگ گئے ہوئے ہیں نا مدینے، ذرا ان سے پوچھئے، انہوں نے مدینہ دیکھا اپنی آنکھوں سے، اگر آج کا یہ بیچارہ عاشق رسول مسلمان جو دن رات مدینے کی گلیوں کو دیکھنے کی تمنا کرتا رہتا ہے، جو گنبد خضرا کی زیارت کا ارمان لیے بیٹھا ہوا ہے، پر اس مسلمان سے پوچھو اگر تم مدینے پہنچ گئے تو حضور اقدس کی زری نہیں چھو پاؤ گے، اس کو بوسہ نہیں دے سکتے، گئے تو مارے جاؤ گے۔ آج کیوں چپ ہیں آپ؟ آج خاموش کیوں ہیں؟ اسی مدینے شہر کے اندر مسجد نبوی تھوڑا سا آگے بڑھ کر کے ایک مسجد نام مسجد امام علی، دیکھا ہوگا جو گئے ہوئے ہیں، اس مسجد کے اندر تالا بند پڑا ہوا ہے، صفائی نہیں ہوتی، کوئی نمازی نہیں جا سکتا۔ کیوں خاموش بیٹھے ہیں لوگ؟ کیا وہ مسجد نہیں ہے؟ سڑکیں دھلی جا رہی ہیں، مسجد گندی ہے، کیوں؟ کہ اس کی نسبت علی سے ہے۔ اتنی صدی کے بعد جب خاندان رسالت پہ دشمنی کا یہ عالم ہے کہ علی سے منسوب مسجد بھی قابل احترام نہ رہ جائے تو میں کیسے کہوں کہ اس صدی کے افراد احترام کرتے رہے؟ آج کیفیت یہ ہے، آج تو سب بیدار ہیں الحمدللہ، پھر سکوت کیوں ہے؟ پھر خاموشی کیوں ہے؟ پھر یہ حالت کیسے ہو رہی ہے؟ عزیزان گرامی، میں اپنی منزل پہ آ گیا، میں اس حالت کو محسوس کریں، بغض اہل بیت رسالت نے کہاں پہنچا دیا ہمیں، اس عداوت نے ہمیں کس منزل پہ لا کھڑا کر دیا ہے۔ آپ اندازہ لگائیں گے؟ بس اپنی بات کہنا چاہوں گا، اس عمل کے بعد بعض روایتوں میں ملتا یہ ہے کہ جب جلتے ہوئے دروازے کا دھواں لوگوں نے دیکھا تو بعض نے حیرت سے کہا، ارے ابھی تو 3 دن بھی صحیح سے گزرے نہیں، ابھی تو گھروں میں چولہا نہیں جلنا چاہیے تھا، یہ ان گھر سے دھواں کیسے اٹھ رہا ہے؟ اللہ رے غفلت، تمہیں یہ خیال ہے کہ ابھی گھر میں چولہا نہیں جلنا تھا، یہ دھواں کیسے اٹھ رہا ہے؟ عزیزان گرامی، اس اٹھتے ہوئے دھوئیں کو دیکھ کر کے بعض جن کی نظریں پڑی انہیں تعجب صرف اس بات کا تھا کہ ابھی چولہے جلنے کے دن نہیں تھے، دروازہ جلتا ہوا دکھائی دے گیا۔ اب میں کیا عرض کروں، اس عمل کے بعد ہوا کیا؟ دروازہ جب گرا ہے
تو روایت فقر یہ ہے، جلتا دروازہ شہزادی کے پہلو پہ گیا اور جسے رحمت للعالمین نے اپنی گود میں پالا تھا اس بیٹی کا پہلو شکستہ ہو گیا، ہڈیاں ٹوٹ گئی۔ اتنا آپ ضرور سنیے بس، اللہ آپ کو اجر عطا فرمائے۔ ہڈیاں ٹوٹ گئی۔ علماء کہتے ہیں کسی ایک خطیب نے یہ مصائب پڑھے تھے، مجمع میں لوگ گریہ کر رہے تھے، مجلس ختم ہو چکی تھی، ذاکر اترا چلا گیا، کیا دیکھا مجمع میں ایک بندہ جو بیٹھا رو رہا ہے، سب جا چکے تھے، وہ بیٹھا رو رہا ہے۔ خطیب اتر کے اس کے پاس پہنچا، اس نے اس عزادار کو اپنے سینے سے لگایا، اسے پرسا دیا، اس سے پوچھنے لگا کہ یہ بتاؤ سب تو چلے گئے، تم کیوں رو رہے؟ تمہیں کوئی اپنی مصیبت یاد آ گئی، کوئی اپنا غم تازہ ہو گیا، وجہ کیا، کیوں روئے جا رہے؟ ان کے آغا مسئلہ صرف اتنا سا ہے کہ میں ہڈیوں کا ڈاکٹر ہوں۔ عزیزو، غم محسوس کرو شہزادی کے۔ آج اگر خدا نہ کرے کسی کا ہاتھ ٹوٹ جائے نا، کسی کا پیر ٹوٹ جائے تو یہ درد کبھی کبھی ہوتا ہے، جب اس پہ زور دیا جائے تو درد ہوگا، ہر وقت درد نہیں ہوتا۔ ابھی بیماری گزری ہے، ابھی اس کے جوڑوں میں درد شروع ہوئے لوگوں کے، اٹھنا بیٹھنا مشکل ہو گیا، اور ہاں جب چلو گے تب درد ہوگا نا۔ ڈاکٹر کہتا ہے جب اس طرح کی چوٹ ہوتی ہے درد کبھی کبھی ہوتا ہے۔ اور آغا آپ نے کہا شہزادی کی پسلیاں ٹوٹی تھی۔ آغا میں جانتا ہوں اگر کسی کی پسلیاں ٹوٹ جائیں نا تو ہر سانس پہ درد ہوتا ہے، جتنی بار وہ سانس لے گا اتنی مرتبہ اسے اذیت ہوگی۔ آغا میں یہی سوچ کے رو رہا ہوں جب بنت پیغمبر کی پسلیاں ٹوٹی تو آخر شہزادی اتنے دن تک اس درد کے ساتھ زندہ کیسے رہے؟ بابا دارو جزاکم اللہ خیر الجزا، میرے ختم کر دی گفتگو۔ یہ مصیبت کے دن شہزادی کے تھے، اتنی مصیبت کی بات نہیں ہے، ختم ہو گئی مجلس، یہ مصیبت کے دن تھے۔ یعنی اس عالم میں شہزادی سب سے بڑا ستم تو یہ ہے، آپ ایسا نہ کر سکیں کہ دیکھیں ایک مرتبہ درد ہوتا ہے تو اظہار درد کر لو، تسلی ہو جاتی ہے کہ ہاں درد ہو رہا ہے۔ شہزادی زہرا سلام اللہ علیہ کا امتحان پتہ ہے، درد ہے، اس درد کو چھپا کے رکھنا ہے۔ اے علی تمہیں خبر نہیں ہونی ہے، کیوں؟ جب ایک شریک حیات کو اس بات کا علم ہو جائے میرا شوہر مصیبتوں میں گرفتار ہے، زمانے والوں نے رخ پھیر رکھا ہے، علی تنہا ہو چکے ہیں، زمانے کی مصیبت بہت ہے علی کے لیے، شہزادی اپنا درد چھپائے ہوئے ہیں، علی کو خبر نہ ہونے پائے، مزید درد میں علی کے اضافہ نہ ہونے پائے۔ سخت ہے اپنے درد کو چھپا کے رکھنا، اور اس عالم میں چھپانے کا مطلب سمجھتے ہیں آپ؟ چھپانے کا مطلب یہ ہے کہ درد کا اظہار بھی نہیں ہونا ہے، بچوں کے لیے کام ویسے ہی کرنا ہے، لباس ویسے ہی صاف کرنے ہیں، بچوں کی غذا ویسے ہی تیار کرنی ہے، علی کو احساس جزاکم اللہ خیر الجزا۔ اے شہزادی دیکھیے آپ کے چاہنے والے آپ کا پرسہ دینے کے لیے آئے ہوئے۔ اے عزیزو بس ختم کر دی میں نے گفتگو۔ اس عالم میں شہزادی 75 دن یا 95 دن زندہ رہی۔ اب یہ 95 دن کیسے گزرے وقت نہیں مرض کرتا۔ اس عالم میں حالات کیا ہے؟ ایک سب سے بڑا مرحلہ کہ اس کیفیت میں شہزادی کو حق، علی کے حق کا دفاع بھی کرنا، امت حق امت کو دلوانا بھی ہے۔ بنت پیغمبر بابا کے بعد پہلی مرتبہ دربار میں آئی، پتہ نہیں آپ نے محسوس کیا کہ نہیں کیا؟ جب شہزادی بابا کے زمانے میں دربار میں آتی تھی تو ہوتا کیا تھا؟ جیسے ہی شہزادی داخل ہوتی تھی مسند پہ بابا کا پرنور چہرہ دکھتا تھا، اور بابا مسند پہ بیٹھتے نہیں تھے، بیٹی کو دیکھ کر کے اٹھ جاتے تھے، بڑھتے تھے، بیٹی کا استقبال کرتے تھے، اس کے ہاتھوں کا بوسہ لیتے تھے، اس کی پیشانی کو چومتے تھے۔ یہ منظر ہمیشہ کا تھا جب تک بابا موجود تھے۔ بابا کے بعد شہزادی دربار میں پہلی مرتبہ آئی۔ کس عالم میں آئی؟ پسلیاں ٹوٹی ہوئی ہیں، کیل کا زخم موجود ہے، محسن شہید ہو چکا ہے، حق چھینا جا چکا ہے۔ اب شہزادی دربار میں آئی ہیں، اور جیسے ہی دربار میں آئی
نگاہ جب مسند پہ اٹھائی تو بابا نظر نہیں آئے، کوئی اور مسند پہ بیٹھا ہوا تھا۔ ستم تو بیٹی پہ یہی ہو گیا کہ بابا نظر نہیں آئے، مسند پہ کوئی اور تھا۔ جو بیٹھا تھا وہ بھی بابا کی طرح مسند سے اٹھا نہیں استقبال کرنے کے لیے، وہ بیٹھا رہا۔ بیٹی کے لیے قیامت تو یہی آ گئی۔ اور اتنی سی بات نہیں ہے، اب جو اور آگے آئی ہیں تو شہزادی نے ایک طولانی خطبہ دیا ہے، اگر محسوس کر لو زندگی بھر روگے اس کو یاد کر کے۔ طولانی خطبہ دیا ہے، کس عالم میں پسلیاں ٹوٹی ہوئی ہیں، دل میں زخم ہے، یتیمی کی گرد سر کے اوپر ہے، ہر طرف سے حملہ ہے، ایسے عالم میں شہزادی خطبہ دے رہی ہے۔ کسی شاعر نے کہا ہے اس قوم کے رونے کو یہی بات بڑی ہے، زہرا کھڑی دربار میں حق مانگ رہی ہے۔ جس کے ایک مرتبہ زبان سے کہنے پر رضوان جنت درزی بن کر کے آتے ہو، جس کے کہنے کے اوپر رسول ساری فرمائشیں پوری کرتے ہو، اللہ کوئی بات رد نہ کرتا ہو، وہ شہزادی دربار میں اپنا حق مانگنے کے لیے آئی ہے۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ شہزادی نے اپنے حق کا مطالبہ کیا۔ بس ازدارو ختم کر دی میں نے گفتگو۔ ظالم نے جو کچھ بھی کیا، اس حاکم نے جو اس حق کو رد کیا، گواہ مانگے، یہ ساری باتیں صرف اس لیے کہ اس کا مطلب ہے کہ اسے نہ شہزادی کی عظمت کا خیال ہے، نہ قرآن کی آیت کا خیال ہے، نہ نبی کے مرتبے کا خیال ہے۔ ایک لمحے میں ظالم نے سب کچھ پامال کر دیا۔ علماء کہتے ہیں کہ بس ابادارو ختم کر دیا۔ علماء کہتے یہ ہیں کہ جب تک شہزادی کونین اپنے بابا کے زمانے میں تھی، بالکل نوجوان خاتون کی طرح سے تھی۔ عام طور سے تصویریں آپ کے سامنے ہی تو آتی ہیں نا، شہزادی ضعیفہ ہو گئی تھی، سر کے بال سفید ہو گئے تھے، چہرے پہ ضعیفی کے آثار آ گئے تھے۔ اے عزیزو، آپ بہتر جانتے ہیں عمر کے اعتبار سے ضعیفی نہیں، کبھی کبھی مصیبتوں کے لحاظ سے ضعیفی آ جاتی ہے۔ اب شہزادی میں کتنی مصیبتیں کہاں تک آئیں؟ صرف 75 سے 95 دن کے اندر شہزادی ضعیفہ ہو گئی۔ نہیں، علماء کہتے ہیں نہیں، 75 دن کہاں، 95 دن کیسے؟ جب شہزادی بابا کے بعد دربار میں جا رہی تھی تب تک جوانی کے آثار تھے، مگر جب زہرا دربار سے واپس پلٹی ہے تو پھر کیفیت بدل گئی، پھر جو مصیبتوں کا پہاڑ ٹوٹا کہ ضعیفہ ہو گئی۔ دل چاہتا ہے شہزادی سے کہوں، اے بی بی زہرا، ایک دربار میں گئی تھی آپ، ضعیفی کے سارے آثار، اللہ اپنی بیٹی زینب کو سہارا دیجئے، ایک نہیں دو دربار۔ سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون إلهي بحق الزهراء وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بارکہ ہمارا عزا قبول فرما۔ غم شہزادی زہرا سلام اللہ علیہ میں رونے والوں پہ رحمت نازل فرما۔ اے میرے اللہ، بی بی زہرا سلام اللہ علیہ کی مظلومیت کا واسطہ، شہزادی کونین کی مظلومیت کے صدقے ہم سب کی تمام کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما۔ ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عنایت فرما، ہمیں اعمال صالحہ انجام دینے کی توفیق عنایت فرما، ہمیں واجبات ادا کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ اے میرے کریم مالک، تجھے واسطہ عظمت بی بی زہرا کا ہماری ماں بہنوں کو شہزادی کونین کی سیرت پہ عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ اے میرے اللہ، بی بی زہرا کی مظلومیت کے صدقے دنیا میں جہاں جہاں شہزادی کے عزادار ہیں ان سب کی جان، مال، عزت، آبرو کی حفاظت فرما، پرچم اسلام کو سربلند فرما، پرچم کفر و نفاق کو سرنگون فرما، تمام مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما، بالخصوص ائمہ بقی کے روضے کی تعمیر کے اسباب فراہم فرما۔ میرے معبود، تمام علماء کرام مراجع اعظام کی حفاظت فرما۔ جن لوگوں نے جس طرح سے بھی شہزادی زہرا سلام اللہ علیہ کے سلسلے سے
مجالس کا اہتمام کیا ہے، اس میں جو شرکت کی ہے، جو تعاون کیا ہے، جو خدمت کی ہے، اے میرے معبود ان تمام خدمتوں کو شرف قبولیت عنایت فرما۔ اے میرے اللہ تجھے واسطہ عظمت اہل بیت اس جہان میں زندہ رکھ، محبت اہل بیت کے سائے میں زندہ رکھ۔ جب اس دنیا سے اٹھے ایک ہاتھ میں قرآن، ایک ہاتھ میں دامن اہل بیت اطہار ہو۔ پروردگار جو واسطہ عظمت اہل بیت کا تمام عاشقان امام حسین کو کم از کم ایک مرتبہ کربلا کی زیارت نصیب فرما، میدان محشر میں آقا حسین کی شفاعت نصیب فرما۔ اے میرے معبود ہمیں میدان محشر میں شہبادی زہرا سلام اللہ علیہا کے زیر سایہ رہنے کی توفیق عنایت فرما۔ ایک کریم مالک واسطہ اہل بیت کا فرزند زہرا امام عصر کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو امام کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین۔